بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بند کمروں کی لڑائی یا بند کمروں کی نفرت جو ہے وہ عمران خان کے آج شام 5 بجے کیے گئے جس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے 4 اہم ترین سوالات وزیر اعظم آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے سامنے رکھے تھے، اس کے بعد یہ لڑائی، یا آپ اسے نفرت کا نام دے سکتے ہیں، یہ نفرت بند کمروں سے باہر آ چکی ہے اور کام تب کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم ترین اور سخت ترین بیان جو ہے وہ آ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی امپورٹڈ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ کو اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک بڑا کھڑاک کر دیا ہے ایجنسیوں کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران نیازیز ایکٹ آف میلیگننگ and threatening Pakistan army and intelligence agency for the sake of political gains is highly condemnable۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا کہ his leveling of allegations without any proof against General Faisal Nasir and officers of our intelligence agency cannot be allowed and will not be tolerated۔ یعنی کہ وزیر اعظم کسی ملک کا پہلی مرتبہ اپنے ہی ایک جونیئر افسر، یعنی اس کا جو انڈر آتا ہے، جو اس کے نیچے کام کرتی ہے ایجنسی، اس کے ایک افسر کا نام لے کے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اس کا بارہا نام استعمال کرتا ہے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے۔ یہ ایک نئی چیز تھی قوم کے لیے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس ٹویٹ کا سکرین شاٹ لیا اور کچھ سوالات کر ڈالے۔ عمران خان صاحب نے تقریباً جو ہے وہ 5 بجے کے قریب یہ ٹویٹ پاکستانی وقت کے مطابق کیا اور یہ لکھا کہ کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا کے طور پر میں شہباز شریف سے درج ذیل سوالات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ پہلا سوال، بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے؟ ایک بنیادی سوال، ایک عام شہری کا سوال، ایک وکٹم کا سوال جو کہ ایک وکٹم کر سکتا ہے، یہ سوال کیا گیا شہباز شریف سے۔ دوسرا سوال، یعنی اس کے بعد وہ لکھتے یہ ہیں عمران خان صاحب کہ ایک منٹ دیجیے گا مجھے یہ تھریڈ کھول لینے دیجیے گا عمران خان صاحب کا۔ پھر عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس پوری کاروائی کے بعد، یعنی قاتلانہ جو حملے کے اندر لوگ ذمہ دار تھے، مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم رکھا گیا؟ ایک شخص جو وکٹم ہوتا ہے اس کا حق ہے بنیادی کہ وہ کسی پر بھی مقدمہ درج کروائے جس پہ اس کو شک ہے۔ کیوں عمران خان کا مقدمہ ان کی مدیت میں درج نہ کیا گیا؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ دوسرا سوال عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ کیا شہباز شریف کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالا تر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے؟ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے؟ بنیادی سوال ہے، ایک لے مین کا سوال ہے، اور کوئی بھی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ہم کسی ایک شخص کے اوپر بات کریں۔ اچھا، اب میرے پڑوس میں ایک کرنل صاحب رہتے ہیں، میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو میرا اور ان کی زمینیں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی ہماری ایسے سمجھ دیں کہ میری جہاں پہ زمینیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے کرنل صاحب کی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر میں کرنل صاحب اور میری کوئی ذاتی رنجش ہو اور مجھے یہ لگے کہ یار انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ادارے کی ایک سیٹ پر وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی استعمال کیا ہے، تو میں اب قریشی صاحب کے اوپر ایف آئی آر درج کروانے تھانے جاؤں اور وہاں پہ ایف آئی آر بھی رکوا لیں، اور بعد میں ادارہ یہ کہے کہ نہیں تم نے ادارے کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ تو جسٹیفائیبل نہیں ہے نا۔ یہ تو ایک لے مین کی بات ہے کہ یار میں ادارے کے اوپر بات نہیں کر رہا، میرے ایک شخص کے ساتھ بات ہے، میں اس کے خلاف کاروائی کرنا چاہ رہا ہوں،
اور آپ پورے ادارے کو بیچ میں جو ہے وہ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے ادارہ کیسے بدنام ہو رہا ہے؟ اگر میں اس کو قبضہ گروپ کہہ رہا ہوں تو ادارے کو تو میں نہیں کہہ رہا. تو عمران خان صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے. تیسرا سوال عمران خان صاحب نے رکھا کہ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جے آئی ٹی کو سبوتاژ کر سکتا. بتا دیں. یہ تو اب سوال حکومت نے بتانا نا، جس نے جے آئی ٹی بنانی تھی یا جس کے انڈر جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے آتے ہیں انہوں نے کرنا تھا. چوتھا سوال عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئی ایس آئی نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا؟ آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا؟ پھر عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے لوگوں کی وہاں موجودگی کا مقصد کیا تھا اور ان کا جوڈیشل کمپلیکس میں کام ہی کیا تھا؟ اگر شہباز شریف ان سوالات کے سچ پر مبنی جوابات دے سکیں تو ان سب سے ایک ہی طاقتور شخص پلس اس کے ساتھیوں کا سراغ ملے گا جو سب قانون سے بالا تر ہیں. چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے. یہ ٹویٹ تو عمران خان صاحب نے کر دیا، لیکن اس ٹویٹ کے بعد جہاں جہاں آگ لگی، جو کچھ ہوا ہے، اس کا رد عمل آپ کے سامنے اب میں رکھنے جا رہا ہوں. اور اب تک پچھلے ایک سال میں باقاعدہ طور پہ ادارے کی جانب سے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی کوئی جواب دیا گیا تھا. لیکن اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق لکھتے وہ یہ ہیں کہ اس کی میں اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سروس سینئر فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزام عائد کیا ہے. یہ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے. یہ پچھلے سال کا ایک مستقل نمونہ رہا جس میں فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اشتعال انگیزی اور سنسنی خیز پروپیگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. ادارہ واضح طور پر جھوٹے اور غلط بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. بالکل جی، ہم تو مان رہے ہیں کہ اس ملک میں قانونی کارروائی کا حق صرف وہ لوگ ہی محفوظ رکھتے ہیں جن کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے. اب میں نام لوں گا تو شاید کچھ بھی ہو جائے، تو میں نام تو نہیں لوں گا ان کا، لیکن صرف وہی لوگ رکھتے ہیں. کیونکہ جو ٹویٹ یا جو پریس ریلیز آپ نے یہ جاری کی ہے، اس پریس ریلیز کے مطابق ہر شخص کو آئینی حق حاصل ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر سکے، وہ اداروں کے اندر جائے، وہ قانونی کارروائی کرے. تو اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم، اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر جب کسی شخص کے خلاف کارروائی کی کوشش کرتا ہے تو ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتی؟ وہ تو قانونی چارہ جوئی کر رہا تھا، وہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا تھا، نہ ہی کسی پہ الزام لگا رہا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ ایف آئی آر درج کریں، اس کو بھی شامل تفتیش کریں. اگر وہ نہیں ہے شامل تو وہ جو ہے وہ ایکوٹ ہو جائے گا، اگر وہ شامل ہوگا تو وہ گلٹی پروون ہو جائے گا. آپ نے تو اس کو شامل تفتیش ہی نہیں ہونے دیا، شیلٹر پرووائڈ کر دیا. تو کیسے پھر قانونی چارہ جوئی آپ کے بیان کے مطابق ہو سکتی ہے؟ حضور والا، ایسے قانونی کارروائیاں نہیں ہوتی. ابھی لائیں اس کو سامنے رکھیں، اس افسر کو، اس کو کہیں کہ بھائی اس کو شامل تفتیش کریں، اس کی تفتیش ہو مکمل طور پہ، اور آپ اپنے طور پر بھی اسے شامل تفتیش کریں. آج بھی قوم کا اعتماد آپ پر ہے، ہم سب آپ پر اعتماد کرتے ہیں، بطور ادارہ ہم آپ لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں. 2-4 لوگوں سے، 5 لوگوں سے اگر قوم کو مسئلہ ہے یا کسی ایک شخص کو مسئلہ ہے تو اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کروائیں. معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر وہ گلٹی پروون ہوگا تو بات ختم، نہیں تو کوئٹ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ اب تک کی مکمل جو تفصیل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن اس کے بعد ایک چیز جو مجھے ڈر ہے اب وہ یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب عمران خان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جب یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ شخص اقتدار میں آئے تو اسے سلوٹ نہیں مارے جاتے، اور نہ ہی پھر اسے اقتدار میں آنے دیا جاتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اب بنتا کیا ہے.
کیونکہ اب معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی جو دکھتی رگ ہے، یہ امپورٹڈ کی دکھتی رگ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اس پر ہاتھ رکھا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور وہی دکھتی رگ جس پہ 90 کی دہائی میں جسٹس سجاد علی شاہ نے ہاتھ رکھا تھا، اور انہوں نے پھر جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے۔ اب اسی طرح سے اسی طرز کے اوپر چلتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو حکم جاری کیا ہے کہ جو یہ ایکٹ ہے 2023 کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا رولز اینڈ پروسیجر کا، اس کی جتنی بھی پارلیمنٹ کی کاروائی ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ یہ کبھی عدالت میں کاروائی جمع نہیں کروائیں گے، کیونکہ عدالت میں کاروائی جمع ہو گئی تو ان کا جو کچا چٹھا ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے گا، اور ان کا کیلیبر جتنا ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا۔ اب ان میں سے کس نے کیا بحث کی ہوگی قانونی اس بل کے اوپر، آپ کو پتہ ہے اعظم نذیر تارڑ نے لیجسلیشن کی، ان سب نے سائن کر دیے، بات اتنی سی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ اب کیا کابینہ کے اجلاس میں ڈسکشن ہوئی ہوگی، یا پھر جو کمیٹی ہے ہماری قانونی کمیٹی، قائمہ کمیٹی جو ہے، اس میں کیا کچھ ڈسکشن ہوئی گی وہ آپ کے سامنے۔ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے آج بڑا کھڑا کیا ہے اچانک سے، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تب وہ بڑے کھڑا کیا کرتے تھے ایجنسیوں کے حوالے سے اور ان کے اختیارات کے حوالے سے، لیکن اب مسلسل وہ خاموش تھے۔ لیکن آج ایک کیس جس کے اندر جو ہے وہ ایک جائی صاحب کی تقرری کا معاملہ تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ ان کی تعیناتی پارلیمنٹ نے اس لیے نہیں کی کہ ان کے حوالے سے جو ایجنسیوں کی رپورٹ تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشانات اٹھائے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کب تک ہوگا کہ ہم ایجنسیوں کی رپورٹ کے اوپر فیصلے کریں گے، اور ایجنسیوں کا کیا کیلیبر ہے، کہ ایجنسیوں کا کون سا ایسا پیرامیٹر ہے جس کے اوپر وہ فیصلے کرتی ہیں کہ اس شخص کو جج لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ڈیبیٹ ابھی چلے گی، ابھی اس کی سماعت ہوگی، اس حوالے سے میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا، کیونکہ اس کیس میں سے بھی بڑا کچھ نکلنے والا ہے، اور فیصلہ ہونا ہے کہ ججز کی تعیناتی کا اختیار کس کے پاس ہوگا۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔